کہ آپ کے آگے کوئی نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ ہمیں تو یہاں چند دن رہنا ہے، اور چند دن بھی نہیں، قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا دنیا میں کتنا دن رہے، تو ہم یہی کہیں گے یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کوئی حصہ ہم دنیا میں گزارے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ارے تم کل، گد کا مطلب ہوتا ہے کل، اور کل سے مراد قیامت ہے، یعنی ہماری زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج اور آخرت کو کل سے تعبیر کیا ہے کہ تم یہاں ایک دن سے زیادہ نہیں رہ رہے ہو، اور اسی ایک دن میں ہماری پلاننگ اتنی لمبی ہے کہ اسی میں ہماری نمازیں چھوٹ جا رہی ہیں، اسی میں والدین کی خدمت جا رہی ہے، اسی میں کار خیر کا کام جا رہا ہے، اسی میں ہم لوگ ایک دم گناہوں میں لت پت ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالتے ہیں۔ اور تو چھوڑیے، دیندار طبقہ کی حالت کیا ہے۔ ہمارے دیندار جو بیچارے ہمارے مفتیان اکرام ہیں، علماء اکرام ہیں، جن کا ایک مقام و مرتبہ کہیں کہ ناظم، کہیں کہ صدر، کہیں سیکریٹری ہیں، اب وہ بھی گاڑی خریدتے ہیں تو قسط پہ خریدتے ہیں، لون پہ خریدتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو سود ہے، کیا کیا جائے، مجبوری ہے، بغیر سود کے کیسے جو ہے کہ گاڑی نہیں آئے گی؟ تو کیا شریعت میں شرط ہے، فرض ہے کہ نئی گاڑی پر چڑھنا ہے؟ سیکنڈ ہینڈ گاڑی بڑھیا نہیں ملتی؟ ارے آپ تو کم سے کم سدھر جائیے، آپ تو نمونہ بنیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی بھائی کو گاڑی ضرورت ہے، بہت سارے ایسے مارکیٹ ہیں جہاں پر نئی گاڑیاں، نئے برانڈ کی گاڑیاں لوگ بیچ کر نئی برانڈ لینے چاہتے ہیں، اس پہ کوئی سود، کوئی بیاج نہیں ہے، آپ ان کو پیسہ دیجئے، گاڑی گھر لے آئیے۔ کیا خیال ہے؟ لیکن اس میں پھنسے جا رہے ہیں، کیوں؟ 0 میٹر گاڑی چاہیے۔ جب دینداروں کی کیفیت ہو جائے گی تو ہمارے جو بھائی دین سیکھ رہے ہیں ان سے، ان کی کیا حالت ہوگی، بات بتائیے۔ تو آج کی اس آیت کریمہ سے ہم سبھی بھائیوں کو یہاں نہیں تو گھر جا کے سونے کے ٹائم سوچنا ہے کہ اللہ اگر آج مجھے موت آ جائے تو ہم تیرے پاس کیا لے کے آئیں گے؟ نہ ہمارے پلے توحید سلامت ہے، نہ ہمارے پلے رسول اللہ کی سنت سلامت ہے، نہ ہمارے پلے حقوق و فرائض سلامت ہیں، کچھ بھی ہمارا پورا نہیں ہے۔ تو کیا ان چند لمحات کی جو مانگ کی جائے گی، کیا وہ لمحات پورے کیے جائیں گے؟ جب انسان کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو کیا اس کی مراد پوری کی جائے گی؟ نہیں پوری کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی فوراً بعد جواب دے رہے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جب دنیا سے چلنے کا وقت آ جائے گا تو ذرا بھی ڈیلے نہیں کیا جائے گا، ذرا بھی تاخیر نہیں کیا جائے گا، اس کو مہلت نہیں دی جائے گی، پھر اسے لے جایا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ باخبر ہے تمہارے تمام اعمال سے، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو میرے بھائی، اب ہم اپنے گرے بان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ جس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تھا، اپنی عبادت کے لیے، اپنی تکمیل توحید کے لیے، کہ ہم دنیا میں توحید کو مکمل کریں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں، کیا واقعی ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ اس پر کوئی نظر ہے کیا؟ اگر نہیں ہے تو ابھی بھی زندگی باقی ہے۔ اور میرے بھائی، کسی کو سدھرنے کے لیے کئی سو سال نہیں چاہیے، بلکہ اس کے زندگی کے چند لمحات ہی اس کے لیے بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرنا چاہتا ہے، اگر وہ سدھرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 100 سال نہیں چاہیے، زندگی کے چند لمحات ہی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، آج بھی سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی نوجوان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، بیمار تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نوجوان، تو اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، یعنی تو کلمہ پڑھ لے۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، اپنے باپ کی طرف دیکھا، تو اس کے باپ نے اشارہ کیا، کہا کہ اچھا تو پڑھ لے۔ اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ پڑھ لیتا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کہا کہ اس نوجوان کے اور اس کے جہنم کے درمیان
बस इतना ही फासला था कि इसने कलमा पढ़ के उसको खत्म कर दिया और उसका रुख जन्नत तरफ हो गया, यानी अभी जन्नत में जाएगा। आप बताइए क्या इसे होने के लिए कई सौ साल लगे? इसने नमाज पढ़ी क्या, रोजा रखा क्या, ज़कात दी क्या? वही सेम कंडीशन हम लोगों की है। जिस दिन हम यह हद करेंगे नहीं अल्लाह हम तेरी तौहीद में कोई मिलावट नहीं करेंगे, ये सर किसी के सामने नहीं झुकेगा अल्लाह, और जो तूने मेरे ऊपर फर्ज किया है आज के बाद मैं नहीं छोड़ूंगा अल्लाह, और मैं जिसकी इताअत का हुक्म दिया तूने अल्लाह, अपने नबी की इताअत, अपने वालिदैन के फर्माबरदारी, पड़ोसियों का ख्याल रखना अल्लाह मैं पूरा करूंगा। अगर उसके बाद मर भी जाता है तो अल्लाह ताला का कोई मुआवजा उसका नहीं होगा। बाज लोग हमारे भाई गलत फहमी में रहते हैं, काफी दिन तक नमाज छोड़ते रहे, जब अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी और वो मस्जिद में दिख गए भाई बराबर अब आ रहे हैं, तो एक मौलाना साहब आएंगे, उनके साथ माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई, आपने नमाज शुरू किया है तो कज़ाए उमरी भी पढ़ा करिए। क्या कहेंगे? कज़ाए उमरी जानते कि नहीं जानते? आप सुना होगा आपने, शरीयत के अंदर कज़ाए उमरी नाम की कोई नमाज ही नहीं है। कज़ाए उमरी नाम की कोई नमाज नहीं है। आदमी जब नमाज कुल्ली तौर पर छोड़ देता है तो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है। आदमी जब अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है तो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है। अब उसका मसला ये नहीं कि नमाज पढ़ के पूरी करे तब होगा, उसके लिए तौबा शर्त है। जब वो तौबा करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुरान में हुक्म है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। क्या करता है? नेकियों में तब्दील कर देता है। अब उसको सिर्फ वही फराइज पढ़ने जो उसकी जिंदगी के बाकी हैं। अच्छा चलिए, एक आदमी पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता है, पूरी लाइफ नमाज पढ़ता है, और मरने से 4 दिन पहले वो नमाज छोड़ देता है, सकत होने के बाद छोड़ देता है, होश और हास में होने के बाद छोड़ देता है, तो और उसके बाद 4 दिन बाद मर जाता है। मैं सवाल करता हूं कि वो जितनी नमाज उसने पढ़ी थी क्या वो नमाज काम आएगी? नहीं आएगी। ये वसूल याद रखिए, पूरी जिंदगी की नमाज ये 4 दिन की नमाज खा जाएगी, उसको खत्म कर देगी। क्यों? इसका खात्मा नमाजी का नहीं बेनमाजी का हुआ। याद रखिएगा इसको। उसी तरह से एक आदमी पूरी जिंदगी बेनमाजी रहा, उसको तो नहीं पता उसे कब मरना है, लेकिन उसने तौबा किया, मरने से 4 दिन पहले नमाज शुरू की और 4 दिन बाद मर जाता है, तो अल्लाह ताला उस नमाज को नहीं पूछेगा। तो पता क्या चला? आपका खात्मा किस पे हो रहा है, आप दुनिया से किस हाल में जा रहे हैं। एक आदमी पूरी जिंदगी शिर्क करता है, कब्रों पे जाके माथे टेकता है, पीरों के पैर पे गिरता है, लेकिन अल्लाह उसे एक दिन समझ देता है कि नहीं अल्लाह ये बहुत गलत हुआ, मैं तौबा करता हूं, मैं शर्मिंदा हूं, आज के बाद ये सर कहीं नहीं झुकेगा अल्लाह, तेरे सिवा किसी के सामने सजदा नहीं होगा। और वो तौहीद का इकरार करता है, तौहीद पे अमल करता है,